اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال کون ہوگا، کہاں سے آئے گا، کس قبیلے سے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا نشانی اور کیا علامات بتائی ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ ناظرین، فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے اور لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور دجالی فتنوں کی طرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فتنہ دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی برمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے باقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر قاف الف ف ر لکھا ہوگا، جس سے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا، اور اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے سے وہ متبعین میسر ہوں گے، وہ نبوت اور وہ پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا، ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا، اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی، زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ کھولیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسا دے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے، اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بالوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدے بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپا کو رون دے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرےداری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد اور ذلیل ہو کر واپس ہوگا۔ پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے کمزور ایمان والے اور بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاق گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین کرو گے؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنے جہنم میں جھونک دے گا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، کا ایک دن 1 سال، دوسرا 1 مہینہ، تیسرا 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں داغ بٹا چکا ہوگا، اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل ہوگی، مگر اللہ کی تائید و نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید
کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہر آفاق مسجد میں ادا کرتے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے۔ عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک میں پانی گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، یہ تمام نشانیاں احادیث کی کتب صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابی داؤد، ترمذی، طبرانی، حاکم، احمد میں بتائی گئی ہیں دجال، اس دجالی فتنے کے بارے میں۔ آخر میں آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور انبیاء علیہ السلام کی سنت کو پھر سے ایک دفعہ جگانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو دجالی فتنے کے بارے میں